ایک انہوں نے کہا کہ مختصر بات کرنا، کم گفتگو کرنا، ضرورت کے مطابق بولنا، کیا یہ بد اخلاقی میں آئے گا؟ دیکھیں، اگر ماحول، حالات، قرینہ اور جو اس وقت لوگ ہیں ان سب کو ہٹا لیجئے، اگر صرف آپ اس کی بات کریں تو کم گوئی بہت اچھی چیز ہے، کم بولنا بہت اچھا ہے، ضرورت کے مطابق بولنا بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن جب آپ ماحول دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر حکم بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ آپ سے کوئی کویسچن کر رہے ہیں اور آپ اس کو ذہن میں لائیں کہ کم گوئی بہت اچھی چیز ہے اور آپ ان کو جواب نہ دیں، وہ کرید رہے ہیں، وہ کویسچن کر رہے ہیں، آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انتہائی بڑی بے ادبی ہے۔ اب یہ خاموشی چونکہ والدین کی دل آزاری کا سبب بن رہی ہے، اسی طرح ٹیچر آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کے شیخ آپ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی عالم دین پوچھ رہے ہیں اور آپ اس طرح مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ خاموشی اب اخلاق میں نہیں آئے گی، بد اخلاقی میں آ جائے گی۔ ایسی شوہر بیوی سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے گفتگو کروں، تھوڑا سا میرا دل ہلکا ہو، میرا ڈپریشن، جو میں ڈپریشن کے شکار ہوں وہ ختم ہو، میرا ذہن سکون حاصل کرے، اور بیوی زبان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے صحیح گفتگو نہیں کر رہی، اس کو کون خوش اخلاقی کہے گا اور کون اس کم گوئی کو کہے گا کہ یہ اچھی چیز ہے؟ یہ غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے مہمان کی جیسے بھی مثال دی تھی، تو ماحول کے حساب سے بعض اوقات یہ چیزیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے مزاح فرمایا ہے، بعض اوقات آپ نے پہیلی دریافت فرمائی ہے، جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ میں چھوٹا تھا، سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں اور وہ مومن کی مثل ہے؟ تو اب سب یہ سوچنے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ سب کے ذہن وادیوں کے درختوں کی طرف گئے اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ جب صحابہ کرام جواب نہ دے سکے تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہم نہیں بتا سکے، سرکار نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو ایک روایت میں ایسا ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں گھر گیا تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ کاش تم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیتے۔ تو یہ غالباً ایک روایت میں کہ 100 اونٹ اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے تو اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ جب آپ یہ بتاتے تو آپ کی ذہانت ظاہر ہوتی، سرکار خوش ہوتے، دعا دیتے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاموشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب اچھی نیت کے ساتھ آدمی کلام کرتا ہے تو اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات کم گوئی جب سامنے والے کے لیے باعث کوفت بن جائے، دل آزاری کا سبب بن جائے، بے ادبی بن جائے، تو پھر وہ کم گوئی سنت نہیں رہتی ہے، وہ کم گوئی باعث بلندی درجات نہیں ہوتی ہے بلکہ قابل گرفت بن جاتی ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ عقیقے کے لیے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جو حدیثوں میں تعلیم آئی ہے کہ لڑکی کے لیے 1 بکری اور لڑکے کے لیے 2 بکریاں۔ بکری کا لفظ آیا، بکرا بھی کر سکتے ہیں، دمبا بھی کر سکتے ہیں، دمبی بھی کر سکتے ہیں، تو بکری لے لیں یا بکرا لے لیں، بلکہ بکری اگر حدیث کے الفاظ کے مطابق لیں تو یہ بکرے کے مقابلے میں سستی ملتی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور لڑکے کے لیے 2 کا ذکر آیا، لیکن اگر آپ 1 بکری بھی کریں گے تو ٹھیک چل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کا گوشت باہر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل، اس کے گوشت کے وہی حصے ہوتے ہیں یا وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے، اور جانور کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے کہ کم از کم 1 سال کا بکرا یا بکری ہونے چاہیے، اور اس کے گوشت کے آپ 3 حصے کر سکتے ہیں، 1 رشتہ داروں کو دے دیں، خود کھا لیں، اور غربا میں تقسیم کر دیں، اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سارا کا سارا تقسیم کر دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پکا کر جسے دعوت کر دیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، کسی کی ممانعت نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں یہ دادا دادی نانا نانی ماں باپ نہیں کھا سکتے، یہ سب یہ کہ اپنے پاس سے خود ساختہ باتیں ہیں، سب کے سب کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے کہا ہڈیاں باہر پھینک سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ نئی نئی پھلجڑیاں ہمارے گھروں کے اندر اس وقت نکلتی ہیں جب اصل دین سے ہم محروم ہوتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم سال ہر سال، بلکہ بعض لوگ پوری زندگی اسی قسم کی غلط باتوں کی پیروی میں، ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے گزار کر اصل دین سے دور رہتے ہیں۔ بالکل یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں تو وہ موافق شرع ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یا اس کے مخالف ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو کیا بالکل صحیح کیا، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں پہ میں کوئی آپ کو بدگمان ہونے کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو آپ کے گھروں میں جیسے اب آپ نے معلوم کر لیا، آپ کی وساطت سے لاکھوں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے گھر میں کوئی بھی آپ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں،
کچھ آپ کے ممانعت سے بھرپور چیزیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور اس کے نتائج، یہ نہ کرو نحوست ہو جائے گی، یہ نہ کرو فلاں معاملہ ہو جائے گا، یہ سب کسی مستند مفتی صاحب کو آپ چیک کروائیں۔ گھر کے سرپرست پہ ذمہ داری ہیں، چاہے وہ مرد کی صورت میں ہے یا عورت کی صورت میں ہے، کہ اس طرح کے اپنے تمام معاملات لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد کسی کو دکھا لیں، پورا پوائنٹ لکھ لیں، چھوٹے چھوٹے، پوری تفصیل کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کسی سے معلوم کرتے رہیں کہ بھی ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز، پھر وہ صحیح مستند عالم دین یا مفتی صاحب جو کہیں کہ یہ خرافات ہے، اس کو نکال دو، اتنا ٹھیک ہے بس اس کو، اور اگر پورا کا پورا وہ عمل خرافات ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہے۔ خدا را اپنے گھروں سے بدعتیں نکالیں اور سنت کو رائج کریں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ کسی بدعت کی حفاظت کرتے ہوئے خود مر جائیں یا بدعت ایجاد کر کے اپنی نسلوں کو دے کے چلے جائیں، تو پھر جتنے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس کا وبال گھر کے سرپرست پر ہوگا۔ بہن نے فرمایا کہ یہ کسی بچی کو زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتی ہیں تاکہ وہ شادی کے سلسلے میں خریداری کر سکے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات بچیاں جوش میں آ کے غیر ضروری چیزیں لے لیتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کی چیزیں لیں، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر مقید کر دیں کہ آپ کو یہ شے لینی ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب آپ سامنے والے شرعی فقیر کو اس مال کا مکمل طور پہ مالک بنا دیں، اور جب آپ نے مالک بنا دیا تو اب آپ اپنی مرضی کو اس پہ مسلط نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ جو چیز چاہے وہ لے سکتی ہے، آپ اس کو مقید نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر آپ چاہتی ہیں کہ چیزیں مخصوص اور معینہ ہوں تو پھر آپ پیسے نہ دیں، آپ اتنی کی چیزیں خرید لیں، اب جتنی کی چیزیں ہوں گی وہ آپ چیز دے دیں۔ زکوٰۃ میں کیش دینا ہی ضروری نہیں ہے، آپ چیز کو بھی، کوئی بھی سامان کو بھی بطور زکوٰۃ دے سکتی ہیں، اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خود خرید کر دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سوال تھا کہ کیا قرآن خوانی کے اندر جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کو بطور اجرت مٹھائی دینا، کھلانا پلانا، یہ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے بطور تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ علماء متقدمین نے طاعات پر اجرت کو حرام قرار دیا تھا، اور وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اپنے دیگر مسائل میں مشغول ہوتے تھے، یعنی کسب معاش کے لیے، اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے تھے، اس کی کوئی اجرت نہیں لیتے تھے۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، اور اس زمانے میں یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو خلفاء ہوتے تھے، بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، وہ ایسے دینی کام کرنے والوں کے لیے شاہی خزانے سے وظائف دیتے تھے، تو وہ بالکل قصب معاش سے بے نیاز تھے اور دین کا کام کرتے تھے۔ پھر یہ وظائف کا سلسلہ منقطع ہوا تو لازم بات ہے کہ علماء کو اور دیگر لوگوں کو اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے، تو پھر علماء متاخرین نے مقام ضرورت پر طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا۔ مقام ضرورت کیا ہوگا؟ انہوں نے تعین کیا کہ ایسی چیزیں کہ اگر ہم اس پر اجرت کو جائز قرار نہ دیں اور آدمی سے کہیں کہ یہ کام بلا اجرت ہی کرو، اور وہ بیچارہ نہ کر سکے کیونکہ قصب معاش کے لیے بھی اس کو جانا ہے، تو پھر دین کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، دین کی ترقی رک جائے گی، ضیاع دین ہوگا، یعنی دین تباہ ہو جائے گا۔ ان مقامات پر اجازت دے دی کہ بقدر ضرورت آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ اس میں امامت بھی ہے، مؤذنی ہے، مسجد کے خادم وغیرہ کی، بچوں کے تعلیم قرآن پر، جس طرح لوگوں کو علم دین سکھانا، فقہ سکھانا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واقع ایسے بیانات کرے کہ جس میں وہ لوگوں کو مسائل سکھا رہا ہے اصلاح، اس کی بھی وہ اجرت لے سکتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، ان کی اجازت دی۔ اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ پہلے والے حکم کو باقی رکھا۔ تو اب اگر جو کوئی تلاوت قرآن جو ہے یہ کوئی ضروریات دین میں نہیں آتی، اگر آپ اپنے مردوں کے لیے کہ ایصال ثواب کے لیے بالکل کوئی قرآن وغیرہ نہ پڑھوائیں، تب بھی کوئی دین کا تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تعلیم اس پہ مطلب تلاوت قرآن، تعلیم قرآن ایک الگ چیز ہے، قاری صاحب، حافظ صاحب بچے کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ضرورت میں ہے، لیکن یہ ضرورت میں نہیں، تو لہٰذا اس میں اجرت کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اب قرآن خوانی کے لیے لوگ گھر پر آئے، اجرت کیسے بنے گی؟ کہ جب پہلے سے طے کر لی جائے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے، اتنے اتنے پیسے لیں گے، یہ مٹھائیاں ہوں گی، یہ کھانا پینا ہوگا، یہ تو صراحتاً طے کر لیا گیا۔ اس قرآن پڑھانا یہ ناجائز بھی ہے اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ طے تو نہیں ہوا لیکن مشہور ہے کہ اگر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو یہاں پر بھی یاد رکھیں المعروف کالمشروط کے تحت یہی حکم ہوگا کہ وہاں پہ کھانا پینا کچھ لینا یہ گویا کہ قرآن کے بدلے میں ہی کہلائے گا اور منع ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے جو بالکل جائز صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں یا تو صراحتاً منع کر دیں، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، آئیں گے اللہ کے لیے پڑھ کے چلے جائیں گے، آئے اور پڑھے اور جاتے ان سے پہلے میزبان نے کچھ اپنی طرف سے دے دیا، طیب اور حلال ہے۔ یا پھر وقت کا اجارہ کر لیں۔ وقت کے اجارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے آپ کے پاس آئیں گے اور اس 2 گھنٹے کے اتنے پیسے لیں گے، اس میں آپ ہم سے کوئی بھی کام کروا لیں۔
اب وہ خاص قرآن کے اوپر اجارہ نہیں کر رہے، اب اپنے 2 گھنٹے گویا کہ آپ نے ان کو دے دیے، اس میں وہ کوئی بھی کام لیں، اور یقینی سی بات ہے جب وہ گھر بلائیں گے آپ سے جھاڑو تو لگوانے سے رہے تو وہ کہیں گے جی قرآن پڑھ لیں تو اب آپ کے لیے اس کی اجرت لینا طیب اور حلال ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ یہ مسائل کسی حافظ صاحب ایسے قاری صاحب کو سنائیں گے کہ جو لینے کے عادی ہوں، وہ مجھ پہ ہی طنز کر دیں گے، وہ اپنے ہی ایک دین کی صورت نکال لیں گے، وہ کبھی اصلاح قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہمارے مالی مفادات پر ضرب لگا رہا ہو تو نہ مسئلہ اچھا لگتا ہے نہ مسئلہ بیان کرنے والا۔ لیکن اتنی تو ہم گزارش آپ سے کریں گے کہ ان قاری صاحب سے یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنے تائید کا کوئی فتویٰ ہی لے آؤ تاکہ آپ کے لیے جائز ہو جائے، تو اس لیے بہرحال آپ اس میں احتیاط کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی درس دے رہی تھی خاتون، انہوں نے کہا کہ اگر آپ زندگی میں کم از کم 3 مردوں کو نہ نہلائیں، غسل نہ دیں تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان بہن کو کہیں کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو شاید آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ جاہلانہ تبلیغ ہے، ایسا کوئی بھی قرآن یا حدیث کے اندر نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی ایک مردے کو بھی نہ نہلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی نہلانا فرض کفایہ ہے، پورے شہر میں سے ایک شخص بھی نہلا دے تو سب کے سب بری ذمہ ہوں گے۔ اس قسم کی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جاہل قسم کی آپا اور باجیوں کو مرکزی جگہ پر بٹھا کر اور ان کو واعظ و نصیحت کی، اس طرح جاہلانہ واعظ و نصیحت کی اجازت دے دینا، یہ دین کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جو اس درس کا اہتمام کرتا ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ اس ایک مسئلے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ خاتون اس بات کی اہل نہیں ہے کہ ان کو درس وغیرہ کرنے دیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، کچھ صحیح عالمہ رکھی جائے۔ تو ایک تو ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، ایک ہوتا ہے نقصان سے بچانا۔ یہ مطلب ہے 2 چیزیں خاص طور پر ہوتی ہیں کہ جس سے احسان کی صورت بنتی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ بیویوں پہ احسان کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں پر احسان کا سلسلہ جاری رکھیں۔ لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آیت عرض کی تھی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو اذیت پہنچا کر، احسان جتا کر ضائع مت کرو۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ اس کا احسان بیوی کو جتائے، یا بیوی نے کوئی احسان کی صورت کی ہے تو احسان جتائے، کہ احسان جتانے سے، زبان سے الفاظ نکالنے سے اگر سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے تو ثواب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتمام حجت کے لیے کسی صحیح مصلحت کی بنا پر احسانات یاد دلائے جاتے ہیں، جیسے میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب شہادت کا بالکل وقت قریب آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسا ہوا، تو آپ نے یزیدیوں کو خطاب کر کے انہیں احسانات یاد دلائے۔ احسان دیکھو میرے نانا جان نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، اور احسان یاد دلائے جس کو مانتے رہے سب۔ تو وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ احسان یاد دلا رہے ہیں، کوئی احسان جتانا مقصود ہے، وہ جتانا مقصود نہیں تھا، بلکہ احسان یاد دلا کر انہیں ایک نقصان سے بچانا مقصود تھا۔ تو وہ مصلحت صحیحہ کی بنا پر احسان جتائے جا سکتے ہیں، بتائے جا سکتے ہیں، جس کا انداز بڑا مناسب قسم کا ہو۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے اگر شوہر نے اچھا سلوک کیا ہے تو وہ تانے مارتا ہے بیوی کو جب موقع ملتا ہے، اور اس طرح بیوی کو جب موقع ملتا ہے تو وہ تانہ زنی کر دیتی ہے۔ اور پھر معذرت کے ساتھ مرد بھی کم نہیں ہے، بہرحال بہت تیز ہیں مرد بھی، لیکن بہنوں کی جب زبان چلتی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تلوار کے 1000 گھاؤ ایک طرف اور ان کے زبان سے نکلنے والا تیر ایک طرف، وہ چھلنی کر کے سینہ پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ اتنی خطرناک قسم کی ان کی مطلب الفاظ کی رفتار ہوتی ہے اور دھار ہوتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ کوئی بہنیں برا نہ مانیں، لیکن واقعی خود عورتیں خود دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ واقعی بہت زیادہ مطلب سختی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ، اور اتنا ایسا مطلب تیر کا وار کہ لگتا ہے کہ وہ پھول دے رہی ہیں تحفے میں۔ یہاں سے نکلی ایک وار کیا وہ کچن میں، پھر وہاں سے آئیں ایک وار کیا وہ واش روم میں، اور وہاں پیچھے تڑپتا رہتا ہے مچھلی کی طرح، اور وہ دیکھتی بھی نہیں ہے کہ کیا ظلم کر کے پیچھے آئی ہیں۔ تو بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں بعض بہنیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، میں اس پہ اتنا تفصیلی کلام اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں طریقہ کا ہوتا کیا ہے، اصل میں مسئلہ بڑی بیماری یہ ہے کہ اگر شوہر نے کچھ کیا ہے نا تو وہ یاد رکھے گا، بیوی کا کیا وہ یاد نہیں رہے گا، اور بیوی نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ یاد رکھے گی، شوہر جو کچھ کر رہا ہے وہ یاد نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ
عید کا معاملہ تھا، راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تمام عورتیں عیدگاہ میں آئیں عورتیں، سرکار نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت جو فرمانات خطبے دیے، اور اس کے بعد عورتوں کے پاس خاص طور پر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں، میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو عرض کیا مطلب تم میں سے مراد عورتوں کو، یہ صحابیات نہیں تھیں، دیگر عورتیں، میں نے اپنی امت میں سے بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنی کثرت سے جہنم میں کس وجہ سے آپ کو نظر آئیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ عرض کی کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ شوہروں کی ناشکری۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک شخص ایک عورت کے ساتھ ایک طویل عرصے تک اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ تو اب یہ بہت سی بہنیں اس پہ غور کریں کہ وہ ایسے ہی کہتی ہیں، شوہر نے کتنے بھی احسان کیے، تم نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ میری قسمت پھوٹ گئی تھی کہ تم جیسا بدبخت ملا۔ تو اس پر توجہ کریں، انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہتی ہیں کہ کوئی کسی خاتون نے بیان فرمایا کہ عورتوں کا نماز کا طریقہ بالکل مردوں والا ہے، ان میں علیحدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سجدے میں اس طرح اپنی کلائیوں کو نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے، اور یہ کلام میں چونکہ مرد عورت کی تخصیص نہیں، لہٰذا دونوں کو شامل ہوگا، معلوم ہوا کہ دونوں ایک طریقے سے نماز ادا کریں گے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں بھی جو خطابات ہیں اکثر مردوں سے ہیں کیونکہ مذکر کے صیغے ہیں، لیکن اس میں مؤنث بھی یعنی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ لیکن نماز کے باب میں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ جو امور ہے کہ پھیل کر سجدہ کرنا، ذرا سختی کے ساتھ سجدہ کرنا، سجدے میں اٹھ کر سجدہ کرنا، یہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے، اور عورت کا پردہ یہ شریعت کو سنت کی ادائیگی سے زیادہ مطلوب ہے، یعنی یہ وجوب کے درجے میں بھی ہوتا ہے، فرض کے درجے میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کا سمٹ کا سجدہ کرنا چونکہ اس کے لیے پردے کا زیادہ اہتمام کرتا ہے، لہٰذا ہمارے فقہا نے فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، اور یہ حکم شرع جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہر عورت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پھر آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے، اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ کہیں جا رہے تھے، دو عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں بلکہ سمٹ کے سجدہ کریں۔ اس مضمون کے کئی آثار آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور انتہائی مستند اس کی سند ہے، تو لہٰذا ہمارے فقہائی فرماتے ہیں کہ بہنوں کو چاہیے کہ سمٹ کے سجدہ کریں، اور اس میں ان کے لیے پردہ زیادہ ہے۔ اگر بالفرض یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فقط ایک سنت قرار دیا ہو، اور آج کل کے پرفتن دور کے اعتبار سے عورت ترک سنت بھی کرتی، تب بھی یہ بہت محمود تھا کہ عورت اپنے آپ کو ذرا چھپا کے کرے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک عورت سمٹ کے سجدہ کر رہی ہو اور ایک خوب پھیل کے سجدہ کر رہی ہو، جیسے حرم میں ہے، اب کوئی آدمی وہاں سے گزرا اور اس کی نظر پڑے گی، تو بتائیں پردہ کس عورت کا زیادہ ہوگا، اور کس عورت کو دیکھ کر کوئی خیال زیادہ کس قسم کا آ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تو حدیث سے اس کو تائید حاصل نہ ہوتی تو خالی میں اپنی عقل سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یوں اور یوں ہونا چاہیے، لیکن حدیث سے بھی یعنی آثار سے اس کو تائید حاصل ہے کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، اپنے آپ کو ذرا چھپائیں۔ تو اس لیے جس بھی بہن نے یہ کوئی جملہ بولا وہ ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن ہمارے فقہا جو بہت ہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، محتاط ہیں اور قرآن و حدیث سے بڑا قوی استدلال کرنے کی صلاحیت رکھنے والے، انہوں نے یہی فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، لہذا مرد عورت کی نماز میں یہ فرق قائم رکھنا چاہیے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کلمہ پاک دن میں کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ بڑا بھاری وظیفہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ نہ پڑھا جائے۔ دیکھیں یہ جو بھاری اور ہلکے وظیفوں والے ہیں نا، یہ ان سے ذرا بچ کر ہی رہیں۔ کوئی صحیح مستند عالم دین آپ کو کچھ کہے تو اس کی بات تسلیم کریں، ورنہ کسی کی بات آپ نہ سنا کریں۔ کلمہ پاک ایک بہترین وظیفہ ہے اور بالکل ہلکا پھلکا ٹھنڈا وظیفہ ہے، باعث برکت ہے، لاکھوں مرتبہ پڑھیں کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی منفی اثر نہیں ہوگا، اچھے اثرات ہی مرتب ہوں گے۔ لہٰذا یہ اور اسی کوئی تعداد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، آپ لاکھوں پڑھنا چاہیں، ہزاروں میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کئی دفعہ میں اس پہ کہہ دیتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے فرائض کو دیکھیں گے، پھر واجبات دیکھیں، پھر سنت موقدہ، اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ
حرام سے بچنے کی کوشش کریں، مکروہ تحریمی سے، پھر سنت مؤکدہ کا ترک یعنی اطاعت سے۔ ان 6 چیزوں پہ اپنی پوری توجہ فوکس کریں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ حرام کر رہے ہوں گے، مکروہ تحریمی کا کوئی شعور نہیں ہوگا، سنت مؤکدہ ترک ہو رہی ہوں گی، نہ فرائض پورے ہو رہیں گے، نہ واجبات پورے ہو رہے ہوں گے، اور تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے وظیفے پورے کر رہے ہیں، وظیفے۔ اور یہ صرف زیادہ نفل اور مستحب ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے اس کو انسان پورا نہ کرے، اوور ٹائم لگانے کی کوشش کرے۔ تو میں آپ سے کویسچن کر لیتا ہوں کہ اگر ایک ماسی کو آپ نے گھر میں رکھا ہو صبح 8 سے شام 8 بجے، اور اس کو یہ بھی آفر کی ہو کہ 8 سے 9 اگر تم اضافی ٹائم دو گی اتنے پیسے تمہیں زیادہ دوں گی، وہ سارا دن نہ آئے اور 8 بجے آپ کے پاس آ کر کہے کہ جی 8 سے 9 بس میں اوور ٹائم لگانے آ گئی ہوں، مجھے اس سے کام کروائیں اور مجھے اضافی پیسے دے دیں، تو کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ اصل تو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو بلا تمثیل میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اللہ کے فرائض واجبات کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے پہلے علم سیکھنا ہوگا۔ اب علم بالکل نہیں سیکھتے ہیں، وظیفے لے کر بیٹھ گئے ہیں، لاکھوں کے وظیفے، ہزاروں کے وظیفے، اور وہ فضائل پڑھ لیتے ہیں کتابوں کے اندر۔ یہ وظیفہ پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے اتنا انعام ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ جب نفل میں اتنی طاقت ہے تو اللہ نے فرائض کے اندر کتنی برکت رکھی ہوگی، واجبات میں کتنی ہوگی، قرآن پڑھنے میں کتنی ہوگی، حدیث پڑھنے میں کتنی ہوگی۔ اس لیے ان پہ توجہ کریں۔ وظیفہ پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلے ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اوور ٹائم ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کے فرائض واجبات دیکھیں، اس کے بعد مستحبات کی طرف آئیں۔ وہ جو صحابی تھے جنہوں نے آ کے پوچھا کہ میں کیا درود ہی پڑھتا رہوں، سرکار نے فرمایا ہر ٹائم درود پڑھیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، تو کیا درود اگر وہ پڑھتے رہیں تو اس وقت میں کیا نفلی نماز چھوڑ کر درود پڑھنا افضل ہوگا یا نفلی نماز افضل ہوگی؟ دیکھیں، آپ نماز وغیرہ کو نہ لیں، جب آپ فرض کہتے ہیں نا فرض، اس میں یقینی سی بات ہے فرض نماز کا بڑا درجہ ہے، لیکن جب آپ نفل نماز کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ نفلی اعمال میں شمار ہوتی ہے، اور نفلی اعمال مختلف ہوتے ہیں، کچھ جسمانی عبادت کے ذریعے ہوتے ہیں، کچھ قولی قول کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو نفل ہونے میں درود اور نماز اب بالکل برابر ہے نفل ہونے کے اعتبار سے، لہذا اس میں بلکہ درود افضل ہے۔ ہاں اگر نفس نماز میں سستی کر رہا ہو اور درود کی طرف بڑھ رہا ہو تو نفس کشی کے لیے اگر نماز ادا کی جائے تو اس میں کافی ثواب مل جائے گا۔ تو وہ فرض کے اندر ہے کہ نماز سب سے افضل ہوتی ہے، فرض نماز عبادت کے اندر، لیکن جب آپ نفل میں آتے ہیں تو نفل اعمال برابر ہوتے ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ ان کی شاید والدہ کا انتقال ہوا تو یہ کبھی کبھار وہاں چلی جاتی ہیں، یہ شوہر کا ہوا ہے واللہ علم۔ تو بہرحال دیکھیں، قبرستان کی حاضری عورت کے لیے بھی منع نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا، یعنی مطلقاً کا مطلب ہے کہ مرد یا عورت کی تخصیص یا مرد و عورت کو خاص کیے بغیر ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں مرد و عورت برابر ہیں، لیکن یہ ضرور فقہا نے لکھا کہ قبرستان کی حاضری اس حدیث پاک کی روشنی میں مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے کہ عبرت حاصل ہوگی، لیکن عورت کا گھر سے باہر نکلنا عموماً باعث فتنہ ہے۔ اس لیے بہنوں کو چاہیے اولاً کہ وہ اپنے گھر میں مطلب گھر سے ایصال ثواب وغیرہ کریں، قبرستان نہ جائیں۔ لیکن اگر کوئی بہن گھر سے نکلتی ہیں، باپردہ نکلتی ہیں، محرم کے ساتھ نکلتی ہیں، راستے میں فتنہ فساد بھی نہ ہو، قبرستان پہنچ کر رونا پیٹنا نہ مچائیں، بے ادبی میں یا ادب میں حد سے زیادہ نہ آگے نہ بڑھ جائیں، تو بہرحال عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں۔ کہ خود ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے برابر میں مدفون ہوئے، آپ قبر کی زیارت فرماتی رہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آپ ان دونوں کی زیارت فرماتی رہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر بھی پھر قبروں پہ جا کے ان قبروں کی زیارت فرماتی رہیں۔ تو مطلقاً عورت کے لیے قبر کی زیارت کرنا منع نہیں ہے۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات ایک حدیث پاک چلتی ہے یا بیان کی جاتی ہے کہ اگر عورت قبرستان کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے تو اس پہ فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ دیکھیے یہ مطلق نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وداؤٹ اینی کنڈیشن یہ حکم ہے، بلکہ یہ خاص کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ مثلا اگر عورت بے پردہ نکلے گی تب، نامحرم کے ساتھ نکلے اور کوئی اور امینہ عورتیں بھی نہ ہوں اور راستہ پرفتن ہو تب، یا قبرستان جا کر بے ادبی کرے گی، روئے گی، پیٹے گی، نوحہ کرے گی، بین کرے گی، تو ایسی عورت کے لیے لعنت کی وعید ہے۔ ورنہ جس چیز کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت اور مرد کو دے رہے ہوں تو خود سوچیے اس پہ کیسے لعنت نازل ہوگی۔
اس لیے صحیح طریقے سے ہر چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ ان کی والدہ کے گھٹنوں میں درد ہے تو حج کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اگر تو والدہ اتنی زیادہ درد میں مبتلا ہے کہ بیچاری اسی طرح چل بھی نہیں سکتی ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا گھر میں جب ہم ہوتے ہیں تو سر کو برہنہ کرنا یعنی دوپٹہ وغیرہ اتارنا شرعاً جائز ہے؟ بالکل، دیکھیں اگر گھر میں کوئی نامحرم نہ ہو، مثلا شوہر ہیں، اپنے بچے ہیں، تو یہ والد صاحب ہیں، بھائی ہیں، تو بچیاں اپنے سر سے دوپٹہ اتار سکتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے سامنے آئیں، جوان جیسے بچیاں ہیں یہ بھائی کے پاس، تو اپنے سر پہ اور سامنے دوپٹہ وغیرہ ڈال کر رکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے اپنے کمرے میں ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، تو وہاں پر یہ دوپٹہ اتار بھی لے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اتار سکتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر وقت سر ڈھکنا چاہیے کیونکہ فرشتے وغیرہ ہوتے ہیں اور فرشتوں کو شاید کوئی اس سے تکلیف اور اذیت پہنچے۔ ایسی بات نہیں ہے، جب نہاتے ہیں تب بھی تو سر برہنہ ہوتا ہی ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ سر ڈھک کر رکھے، لیکن اگر وہ بہن کھلا رکھتی ہیں، جیسے گرمی بھی ہوتی ہے بعض اوقات گھر میں، تو اس سے فرشتوں کی تکلیف کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ سوال تھا کہ کسی کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے، کہ بعض اوقات دعوتوں کے اندر بڑی خرافات قصہ ہوتی ہیں اور نہ جائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کافی مسائل ہیں اور کافی صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کو دعوت دی گئی ہے اگر وہ معظم دینی ہے اور یعنی ایسی بڑی شخصیت ہے کہ جس کی اس محفل میں یا اس شادی یا دعوت میں آمد کو انتہائی لازم تصور کیا جا رہا ہو اور ان کو یقین ہے کہ وہاں خرافات ہو رہی ہیں، اور اگر میں انکار کر دوں گا کہ ان خرافات کے ساتھ میں نہیں آتا ہوں، پہلے خرافات ختم کرو پھر میں آؤں، اور میرے اس طرح دھمکی دینے سے وہ خرافات کو ختم کر دیں گے، تو پھر تو ان پہ فرض ہے کہ وہ خرافات ختم کروائیں۔ اگر ویسی جا کے بیٹھ گئے تو یہ گناہ گار ہوں گے، جب یقین ہو تب ان پہ واجب ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ میں کہوں گا بھی تو یہ نہیں مانیں گے۔ ایسے ہوتے ہیں بعض، جیسے مسجد کے امام صاحب ہیں، مسجد کے اور کوئی ایسے ہیں لوگ، اب کوئی بڑا نمازی ہے، بڑا نمازی سے مراد پیسے والا نمازی ہے، کوئی عہدے والا ہے، وہ امام صاحب کو بلاتا ہے، فلاں کو بلا دیتا ہے، اور اب ان کو گمان ہے کہ نہیں جائیں گے تو اس کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، اور بعض اتنے پاورفل ہوتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ خرافات ہیں اور ہم خرافات کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر ایسی واقعی کوئی مجبوری آ گئی ہے تو پھر دل میں کراہت رکھ کر جا کر ایسے مقام پر بیٹھیں جو بالکل کونا میں ہو، الگ تھلگ ہو، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور اگر کوئی ہیلا بہانہ کر کے رک سکتے ہوں تو افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ رک جائیں، نہ جائیں اس میں بلکہ بعض نے تو یہ کہا کہ واجب ہے کہ نہ جائیں۔ تیسری صورت ایک عام آدمی کی ہے کہ وہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، ان کی دعوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہاں خرافات ہیں تو اس پر بھی واجب ہے کہ اس خرافاتی دعوت میں نہ جائے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو فتنہ فساد ہوگا، عام آدمی ہے لیکن فتنہ فساد ہوگا، جیسے بیٹی کے سسرال والے کر رہے ہیں، اور نہیں جائے گا تو پرابلم ہے، تو اس میں بھی حکم شرعی ہوتا ہے کہ شرکت کر لے لیکن کہیں دور بیٹھ کر گزارا کرے، اور جیسے ہی کھانا پینا ختم ہو تو فوراً وہاں سے نکل جائے، یہ سب سے اچھا ہے۔ تو اس طرح مختلف صورتیں بنتی ہیں، جو بھی جانا چاہے وہ پہلے اپنی حیثیت دیکھے، پھر وہاں کی محفل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو اس کا لحاظ کرے، پھر اس کے بارے میں ان صورتوں کی روشنی میں فیصلہ کر لے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہیے کہ نہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کسی کا راز فاش کر دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا راز فاش کرنا مختلف شرعی حیثیتیں رکھے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جائز ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ صورت تب بنے گی کہ کسی نے اپنا کوئی راز آپ کو بتایا اور وہ راز کسی بڑے جرم پر مشتمل تھا، یعنی کسی نے جیسے کسی کو قتل کیا اور آپ کو اپنا ہمراز بنایا کہ یار میں نے قتل کیا، کسی کو بتانا نہیں، اور اب جو ہے وہ پولیس وغیرہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ تفتیش کر رہی ہے۔ اب اگر آپ اس کے اس راز کو ظاہر نہ کریں تو وہ ایک قاتل ہے، وہ ایک خونی ہے، اس نے اور کوئی بہت بڑے بڑے جرم کیے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ گویا کہ ایک جرم اور ظلم میں عیانت ہوگی۔ ایسی صورت میں راز فاش کرنا ہم پر لازم ہوگا کہ ہم پولیس کی مدد کریں اور ایسے مجرم کو ظاہر کر دیں۔ دوسری صورت ایسی ہے کہ جرم تو ایسا نہیں ہے لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے کچھ ویک پوائنٹس ہمارے پاس آئے ہیں، اور اگر ہم ان کو ظاہر نہ کریں تو اس کی وجہ سے لوگ نقصان کا شکار ہوں گے، دھوکے میں مبتلا ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنا راز آپ کو بتایا، ایک تو ہوتا ہے کہ راز بتانا ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ ہم از خود اس کے کسی
پوشیدہ امر پر مطلع ہو جائیں، یہ بھی ایک راز کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک دکاندار کو دیکھا کہ کم تولتا ہے، اس نے ترازو کے اندر کچھ ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اس کا یہ راز آپ کے پاس آ گیا۔ اب اگر اس میں ایک قانونی طور پہ بھی جرم ہے، لیکن اکثر اس پہ گرفت کہاں ہوتی ہے، کون آ کے پکڑتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ بیچارے اس سے جا کے خریدیں گے تو دھوکے میں مبتلا ہوں گے۔ ایسی آپ ایک عامل کو جانتے ہیں جو جعلی اور ڈبہ قسم کا عامل ہے، جو عورتوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہی ہیں آج کل پروگرامز میں، اور جعلی قسم کا وہ ہے، مطلب بابا بنا ہوا ہے۔ جیسے ایک ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک پروگرام دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹری سے لے کے تار یہاں لگا کے رکھتا تھا، کوئی جیسے آیا ہاتھ ملا تو جھٹکا سا لگتا تھا، تو جھٹکے والا بابا مشہور ہو گیا۔ پھر وہ پتہ چلا کہ جی وہ تو بیٹری کے اندر وائر اس نے لگایا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے فراڈی قسم کے لوگ اگر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہوں گے، تو پھر بھی راز فاش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم راز فاش کریں، دوسروں کو نقصان سے بچائیں۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو گمان ہو کہ میں خود نقصان کا شکار ہو جاؤں گا، تو پھر اعلانیہ طور پہ نہ بتائیں، بلکہ چپکے سے کچھ ایسا عمل کریں کہ دوسروں تک وہ راز پہنچ جائے اور وہ نقصان سے بچے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے آپ کو اپنا کوئی گناہ بتایا جس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں، اور وہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جرم پر مشتمل ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے، کوئی دوست تھا، اس نے کہا یار مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، یا اس نے بتایا یار میں نے آج شراب پی لی غلطی سے، یا اور مطلب یار میں نے ایک جگہ سے چوری کر لی تھی، یہ موبائل چوری کر کے لے آیا تھا اور یہ نہیں پتہ کس کا موبائل ہے۔ ایسا کوئی راز اگر کوئی بتاتا ہے تو پھر آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر اس راز کو آپ راز رکھیں تو اور اس راز رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے گا، تو پھر بھی اس کو بتانا بالکل مناسب نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے راز کو راز تو رکھ رہا ہوں، لیکن تم ان حرکتوں کو چھوڑو گے، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر بھائی میں کسی کے سامنے اس کو ذکر کر دوں گا، تو تاکہ وہ بیچارہ گناہ سے بچے۔ بیچارہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم بارہا یہ عرض کرتے ہیں، اور ہمیں شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ گناہ گار کے گناہ سے نفرت رکھی جائے، گناہ گار سے نفرت نہ رکھیں۔ تو ایسی صورت میں اس کے راز کو راز رکھ لینا چاہیے۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے کہ جیسے اس طرح کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی اپنے لوگ اپنی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میں ایک لڑکی سے میرا رابطہ ہے، ہم ان قریب شادی کرنے والے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح شیئر کر لیتے ہیں اپنے۔ اب یہ کوئی مطلب اس طرح کا گناہ جرم تو نہیں ہے، اگر کوئی اور ناجائز تعلقات نہیں ہیں، خالی وہ ایسا اس نے بتایا۔ یا بعض خواتین ہوتی ہیں اپنے گھر کے معاملات عورتوں سے ڈسکس کرتی ہیں، جی میرا شوہر ایسا کرتا ہے، میری ساس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، میری نندوں نے، تو یہ بھی ایک راز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ظاہر کر دیں گے تو اس کا کیا فائدہ، سوائے اس کے کہ انتشار برپا ہوگا، کسی کی عزت زائل ہوگی۔ ایسے راز کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ لہذا اگر کوئی ہلکے پیٹ کا ہو یا ہلکے پیٹ والی خاتون ہو، ہلکے پیٹ کا مطلب یہ کہ پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، تو وہ کسی کا راز نہ جانے، کیونکہ اگر آپ اس راز کو ظاہر کر دیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو کسی کی بھی کلپ آئی اور اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اور ایک لمحے میں وہ کلپ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر وہ کسی گناہ پر مشتمل ہے، کسی کا ایسا راز فاش ہو گیا ہے کہ اس بیچارے کے لیے زوال عزت کا سبب بن رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس نے اپنے لیے قبر کا گڑھا کھود دیا جو عذاب سے بھرپور ہے۔ مریں گے اور اس قدر برا انجام ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ آج کل تو بڑا شوق آ گیا نا، ہاتھ میں ایک آپ کے ہتھیار آ گیا ہے، اور بہت زیادہ شوق لاحق ہو گیا ہے کہ دوسرے کے رازوں کو فوراً کسی کے سامنے ظاہر کرنا، لیکن کل اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ راز کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن اگر اس حفاظت میں کسی جرم کی پردہ پوشی اور اس سے بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، کسی کے گناہ کے میں مبتلا رہنے کا ہو اندیشہ ہو، کسی مسلمان بھائی بہنوں کے دھوکے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر راز کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔